بڑی موتبر کتاباں لکھی ہوئی ہے جلے دوپہر ہوئے سورج ڈھلن لگا تو امام حسین علیہ السلام فرمایا مروہم فلیکفوا عن القتال، فرمایا انہوں آکھو یزیدیاں نو تھوڑی دیر جنگ روک دے میں۔ لوگ حیران ہوئے مولا حسین تے جنگ روکن تو یہ کوئی ویلا ہے بھائی ساڈے پشتے دے پشتے لگے پے تے اساں ہن زندگی نو کی کرنا ہے؟ ہوں جنگ روک کے کی کرنا ہے؟ روکنی آ راتی سویرے روک لئی آ راتی کو فیصلہ کر لوی آ اتنا ملک ذبح کرا کے ہوں حسین علیہ السلام پہ دن پہ انہوں آ کو جنگ روکے جلے شک پیا نا انہوں اس لیے آپ فرمایا نہیں ہو کملے ہو میں بھی اس راہ دا مسافر ہوں جس راہ تے میرے وفادار جاندے پہ تے وقت جانا میں بھی اس راہ تے ہے منزل میری بھی یہ ہے میں اپنی جند بچاون کی کوشش نہیں کرتا پیا نہ تہاڈی جان پیاری کیتی کھلوتا ایڈے جو سونے سونے بندے اللہ دے راہ تے بھاگ گئے تے میں اس جند نو کی کرنا ہے یہ اس راہ تے میری جند بھی جانی ہے پر گل اصل چ یہ ہے بھئی میں یہ جنگ اس واسطے رکیندا پیا حتی نصلی صلاۃ الظہر سبحان اللہ سبحان اللہ میری ظہر دی نماز دا ٹائم ہو گیا تو میں وہ ادا کر رہی کتائی کتابت میں نہ لکھی جاوے بس ظہر دا ٹائم ہو گیا تے حسین نماز جا ہائے ہائے یہ تعلیمات ہیں اس قبیلے دیاں نکی جی نال گل سمجھاؤن واسطے کروں ایک بزرگ ساڈے گزرے امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان دے بزرگ ہوئے امام ہیں ساڈی فقہ دے چوتھے امام ہیں احمد ابن حنبل منصور عباسی بادشاہ آئی اپنی ضرورت واسطے مولوی سارے خرید لے ملک دے عالم سارے خرید لے جی میں اب بادشاہ مول لے نہیں دیں مولوی سینیٹریج بھی لائے گئے ہون بھی ساڑھا ایک مولوی وکیا نہیں ودا کیوں حضرات تسی میرے حال دھیان کرو تو انہوں آواز امدی بھی ہے نا سبحان اللہ میں تواڈی مجبوری ہے میری یہ بھی مجبوری کائی نہیں اس واسطے میں گھروں نکلتا ہاں اس نیت نال میں اللہ دے بندیاں کو جانا ہے تو میں اللہ دی کے گل کرنی ہے سبحان اللہ نہ شہرت دی ضرورت ہے نہ نعریاں دی ضرورت ہے نہ سپیکراں دی ضرورت ہے نہ کسی اور شے دی ضرورت ہے تو میرے تے احسان یہ کرنا ہے میری گل غور نال پلے بننی بادشاہ خرید لیندے نا بڑے بڑے لوگاں نو اج کل یہ ویندے اس کو مولوی وکے ودے نہیں ودے خیر میں اس غلط کی روشنی پانی ہے میں محبت کی کہانی پہ سننا انہوں میں کی آکھنا ہے اس زمانے میں بادشاہ نو لوڑ آ مولویاں دی تو اس مولوی خرید لے ایک مسئلہ خلق قرآن دا ایک مولوی نہ وکیا او دا نام آئی احمد ابن حنبل سبحان اللہ بادشاہ کہا بے سارا ملک میں مول لے لیا ہے یہ ایک مولوی سدھا نہیں ہوندا پیا انہوں نے جیل چ سٹایا سبحان وہ تہاڈی توجہ ہے سبحان اللہ جی سبحان جیل چ سٹایا تے صرف جیل چ نہیں سٹایا روزانہ تازہ دم بندے جاندے ہیں جڑے انہوں جیل لمیاں گھات کے تے کوڑے وسائندے دسو نا ایک بندے ساری زندگی قرآن پڑھے ہوئے حدیث پڑھی ہوئے فقہ دے مسائل حل کیتے ہوئے ایڈا نفیس تے نازک بندہ تے انہوں کوڑے وگے وہ کوڑے مرندے ہیں تے کوڑے بھی ایڈے غضب دے مرندے ہیں بھئی جسم جو خون ڈسدا ہے ایک دیوار ایک قیدی بولیا بھئی احمد ابن حنبل اون تے تسی امام دستے ہو بھی ہے درہم جتنا چمانی جتنا خون لگ جاوے کپڑے دے اس کپڑے نال نماز نہیں ہوندی مسئلہ تا شریعت دا ہی ہے نا مسئلہ بھی ہی ہو شریعت دا اگر اتنا درہم جتنا خون یا پیشاب یا ایسی کوئی پلیتگی لگ جاوے تو اس کپڑے نال نماز نہیں ہوندی مسئلہ تا یہ دستے ہو کہ تینوں یہ بندے کوڑے مرندے تے خون تیرا کتنا تے لمی جاندہ ہے اے تینوں کوڑے مار کے جاندے تے تو پچھو نماز نہیں لیں گا یہ سچیاں سچیاں لوگاں نہیں تو پچھو نماز نہیں لیں گا آپ فرمایا بھئی اے مسئلہ میرے کو پوچھنے کی لوڑ کا ہی نہیں اس واسطے بھئی میرے نالوں پہلوں اے مسئلہ امام حسین دس گیا کی مسئلہ دس گیا امام حسین اہل دل بیٹھے ہو کہ اے گل سن کے تے کسے بندے دا دل کیتا پر نماز نہ قضا کراں
تو مینوں ہر شے حاصل ہو گئی نہیں سمجھ آئی اگر ایک بندہ بھی بچو آکھے نا اللہ تعالیٰ او دا دل کھول دے وے تے او توبہ کر کے تے اللہ دے راہ تے ٹور پوے تے میرا آج دا آنا مقصد حاصل ہو گیا مجمع بڑے بھی ہوندے ہیں مجمع نکے بھی ہوندے ہیں ساڈے اگلے زمانے دے جڑے ہاں نا مبلغ او اے نا انوے دے مجمع بڑا ہوے تے بول بھئی تقریر کراں ہے او نہ انوے دے میرے حضور شیخ الاسلام جمعہ پڑھایا گردیاں دی تکلیف ہے عمر دے آخری ایام آن تے دو بندے دے موڈے دے ہاتھ رکھ کے تے باہر نکلے ہم دے آن مسجد جنہیں سیاسی بیکھے انہوں پتہ سی بیر دے کے نال دروازہ ہے جنہیں حضور اتنے پہنچے تکلیف گردیاں دی بڑی ہے تے دو بندے دے موڈے دے ہاتھ بھی رکھے ہوئے تے نکلے ہم دے مٹھے مٹھے ٹوٹے ہم دے اگو ویکھے تے مسجد دے بوئے تے ایک بندہ روندا پیا آپ فرمایا تے پیر بھائی تو روندا کیوں پیا ہے عرض کیتی حضور مینوں ان تک خیر ہے میرے اتنے اللہ دے فضل ہے روندا تا اپنی قسمت نو پیا میرا کدی جمعہ مس نہ ہویا میں تہاڈا خطبہ سندا تہاڈیاں گلاں سندا تے اج مینوں لیٹ ہو گئی تے خطبہ میں نہیں سن سکیا تے اپنی قسمت نو روندا پیا حضور فرمایا تو میرے نیڑے ہو تے نہ رو جہاں میں خطبہ اتنے دیتا ہے نا وہ میں تینوں سارا سنا چھڑتا بندہ بیمار بھی ہوئے گردیاں دی پیڑ بھی ہوئے دو بندے تے موڈے تے ہاتھ بھی رکھے ہوئے آپ فرمایا نیرے ہو پیر بھائی میں جڑا خطبہ اتنے دیتا ہے تینوں بھی سنائینا وہ جڑا ادھا بھیا منا گھنٹہ خطبہ دیتا وہ خطبہ دوبارہ اس بندے نو سارا سنا چھڑے جیسے لے پیر سیال خطبہ سنا رہے یہ بھی مبلغان تبلیغ بھی کر دیا جیلے وہ سارا خطبہ سنا رہے وہ پیر بھائی موت ہونے لگ گیا پر آپ فرمایا تو ہون کیوں روندا ہے اس عرض کی تھی حضور میں ہون تو اس واسطے روندا پہ ہاں میں تو سا میرے ایک بندے واسطے پوری تقریر کر چھڑی اے واعظ کدے گئے اے مبلغ کدے گئے اے دین پہنچاون والے کدے گئے ہوں تو مولوی گرم ہی نہیں ہوندے جتنا تے مجمع نہ ویکھن تپدے ہی نہیں اور تو ہو رہے ہیں نا افغان بھی نہیں دو بندے نہ سنیں گے انہیں نہیں کرتے انہوں بھی سبق پہ دیں آپ فرمایا پیر بھائی تو نہ رو میں اتھے بھی خطبہ ایک واسطے دیتا ہے ہوں بھی ایک واسطے دیتا نہیں سمجھ آئی اتھے بھی خطبہ ایک واسطے دیتا ہوں بھی خطبہ ایک واسطے دیتا ہے تو میں کی عرض پہ کردہ امام احمد ابن حنبل کی فرمایا اے مسئلہ میرے نال پہلو امام حسین دس گئے تے کی دس گئے تو سنیا کی دے گئے بھئی کدی اینویں سجدہ کرنا پوے تو موڑ بھی کرے کدی حالت اے ہو جاوے کدی موسم ای ہو جا بن جاوے کدی ازمیشہ ای ہو جیاں آ جاویں تو امام حسین سبو کے دیتا میں فاطمہ الزہرا دا بیٹا میں علی المرتضیٰ دا بیٹا میں نے رسول خدا اپنا بیٹا بنایا ہے تو میرا سنیا امت دے نا ہے کہ کدی اینویں ہو جاؤ تو سجدہ موڑ بھی گزارا کرے ہائے حضرات گال خطبے تو آ گئی پھر گال کدے چلی گئی میں کی عرض پہ کردہ جناب یوسف علیہ السلام قیدے چلے گئے تو قیدے بلا کی واقعہ گزریا جس وجہ بادشاہ انہوں نے باہر کڈیا دو قیدیاں نو خواب آیا انہیں جا کے وہ خواب قرآن مجید لکھے ہویا ہے داخل معاو سجن قید دو بندے ہور بھی ہاں ہیں انہیں ایک دیوار یوسف نے جا کے آکھیا اسا خواب دیکھیا ہے نبئنا بتعبیل ہی اسانو اس خواب دی تعبیر دس انا نراک من المحسنین اسا ویدے ہیں میں تو بندہ بہت چنگا ہے میں قید ہے کوئی چنگے بندے بھی ہوندے ہیں کیوں حضرات قید ہے ساڑھے جنہیں جیل خانے ہیں سارے میں تجربہ کیتا ہے میری 2-3 باری ڈیوٹی لگی ہے سرکاری طور تے بھئی جیل ہے نا قیدیاں نو سنیں دیں کو بعض تقریرہ سنیں دیں اخلاقی بھئی نندرس دے وہ باہر جا کے ٹھیک ہو جانے تو ایک دو باری میں نے بھی موقع ملیا قیدیوں نو کتاب کرن دا اور دسو دا کہ چور بیٹھے ہوئے ڈاکو بیٹھے ہوئے جیب کترے بیٹھے ہوئے قاتل بیٹھے ہوئے لٹیرے بیٹھے ہوئے اتنے بندہ تقریر کی کرے میں الحمدللہ اتنے بھی تقریر کی تھی ہاں حضرات کی انہاں آکھیا
انا نراک من المحسنین بندہ ہوئے قید ہے تے قید دے بندے آکھیں انا نراک من المحسنین یوسف اسی ویکھیا وہ تو بندہ بہت چنگا ہے اس واسطے تیرے کو خواب پہ بیان کرتے ہیں آپ فرمایا خواب بیان کرنا ہے دی تعبیر دسنا پر اس تو پہلو میری گل سنو یعنی موقع مل گیا نا موقع مل گیا اس موقع تو پیغمبر فائدہ اٹھایا انہاں دو بندیاں نو واز کیتا سبحان اللہ انہاں دو بندیاں نو واز کیتا تے میں اس واز دے اس واسطے قربان جاواں او واز اللہ قرآن وچ لکھ چھڑیا ہے سبحان اللہ وائز ہوئے یوسف پیغمبر جو ہے تے بندے کو صرف دو بیٹھے ہوئے تے بوڑ بھی وہ واز کرے سبحان تے اللہ بوڑا ساڑھے انہاں خطیبہ نو کی ہو گیا بڑے بڑے مجمع لب دیں انہاں نو بندہ کوئی ایک بھی لب جاوے بندے دو بھی لب جاویں اے اپنا واز تا پورا کر چھڑے نا سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی سبحان ہاں خیر حضرات میں گالے کروں آج بھئی یوسف علیہ السلام دے بھرا وہ کالجے پائے گئے لوگ بھوکے مرن ہو گئے یوسف علیہ السلام بادشاہ ہیں آپ حکم دیتا بھی یہ سارے جلے بوئے قید خانے آن دے ایک کھول چھڑو نہ لوگاں نو مارو بھوکیاں نال فرمایا خزانے آن دے بوئے کھول چھڑو سبحان اللہ وہ خزانے آن دے بوئے کھول گئے یوسف ورگا پیغمبر بادشاہ ہوئے تو لوگاں نو بھوکیاں مردے ہیں دیکھ سکتا ہے وہ جلے خزانے دے بوئے کھول گئے تو کال تا 7 سال رہنا والا پورے 7 سال رہنا والا کال وہ دورو دورو لوگ کنان بھی حالانکہ کنان 10 دنہ دا سفر ہے مصر تو 10 دیاں دا سفر ہے وہ خبر چلدی چلدی مکران بھی اپڑ گئی کنان بھی کسی بندے آکھیا بھی اسی آئیں تو بادشاہ دا لنگر پہ ونیندہ ہے تو لے کے آئے ہیں تو 6 مہینے ٹپ جاتے ہیں تو یعقوب دے پترہ نو آگیا وہ تسی بھی جاؤ اتنے بھوکے نہ مرو بادشاہ کھولی بیٹھا ہے خزانے دے منہ کھولی بیٹھا ہے وہ ایک باری آئے حضرات وہ بھی قرآن وچ لکھیا ہوا ہے اتنا ٹائم نہیں اور انہوں سنائی اور دوئی باری موڑ آئے وہ بھی قرآن وچ لکھیا ہوا ہے جلے 3 باری آئے نا میں اتھو ایک گل سناؤں گا موڑ تالے کلو اجازت بھی لوں نہیں سمجھ آئی بھئی انج نہ ہوئے بھئی میں اتنی تقریر کر چھڑنا میں تو اسی تھکے تھکے آکو وہ مولوی بہت تھکایا ہے ویسے بھی ہو جائیں موقعیاں دے ضرورت بندے آئے ہوئے ہوندے ہیں انہاں کوئی منہ وکھانے ہوندے ہیں اپنے رشتہ داراں نو برادری نو اے انج کر دیں بھئی وہ مولویاں دے حوالے کر چھڑتے ہیں جاؤ تسی جانو تے جانے ہاں بندیاں نو کم ہور بھی سائے ہوندے ہیں اس واسطے میں تو کوئی معافی منگدا پیاں جے کوئی بندہ بہت کالا ہوئے تو میرے تے ناراض نہ ہوئے جو ناراض ہویا تو میں فائدہ کوئی نہیں بات یہ 3 باری آیا نا بادشاہ کو اسے لے آخ دیں سنو قرآن دی آیت ہے دھیان سبحان اسے اللہ لے آخ دیں یا ایوہ العزیز مسنا و اہلنا الدر وجئنا ببضاعت مزجات آئے بادشاہ ڈاڈے بھوکے ہیں بڑے اوکھے ہیں پریشان بہوں ہیں دکھی بہوں ہیں اے گھر دا بھانڈا ٹنڈوری ولیٹ کے لائے آندہ ہے اے دے بدلے بھی کچھ لب پوے پر اے اتنا تھوڑا ہے کہ اسی رجدے نہیں سے رجدے کیویں ہیں وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ساڑھے ہوتے کوئی صدقہ بھی کار اتنے مفسرین دا دل حلدہ ہے تو آدھین بجے سے لونا اے گال کی تھی نا اسے لے یوسف دا دل پسیج گیا اسے کہ جا جانیاں اے یعقوب علیہ السلام دے پتر ہیں ایڈے پریشان ہیں بس صدقہ منگن دے آگئے برات سکے ہاں برات سکے ہاں نا یہ انہیں تصدق علینا صدقہ بھی دے سانو انہاں بھی تئی واقعہ انا نراکا من المحسنین اسی ویدے پہ ہیں تو بندہ بہت چنگا ہے سخی ہیں محسن ہے احسان کرتا ہے لوگوں نے بھلے کرتا ہے ساڑھے نال بھی خیر کر ساڑھا بھی بھلا کر اسے لے آپ دا دل پسیج گیا دل نرم پائے گیا یا این سمجھو بے قدرت آلو جیلا امتحان آ او دا وقت پورا ہو گیا اسے لے آپ فرمایا بھئی میں تھوڑی ضرورتاں تاں ساریاں پوریاں کردہ پر میرے ایک سوال دا جواب دیو انہوں نے پوچھا بچی سوال کرو وہ سوال بھی قرآن جی لکھے ہوئے ہیں سبحان اللہ وہ دا جواب بھی قرآن جی لکھے ہوئے ہیں وہ سوال ہے آئنکا لانتا سوال ہے بھئی حل علمتم ما فعلتم بے یوسف بھئی تو کو یاد ہے
تسا یوسف نال کی پیا کیتا حضرات یہ گل ذہن وچ رکھیا ہے اے راز کھلدا پیا 40 سال بعد کئی بزرگاں 80 سال دی لیکن میں تو درمیانی مدت پہ لینا 40 سال بعد یہ راز پہ کھلتا ہے وہ جدوں بادشاہ پوچھیا اس لیے وہ ایک دو منہ ویکھن تے پیراں تو بھوئے نکلے 40 برے گزر گئے کنان دے بندے اس گل نوں بھول گئے کہ مصر دا بادشاہ پوچھدا پیا ہے کہ تو کوڑ بھی تو نہ مار سکدے پتہ نہیں انہوں کسے گل دا علم تا ہے تو تاں پوچھدا کوڑ بھی نہیں وگدا کھلوتے بھی ڈاڈی اوکھی چاہیے ہیں کہ بادشاہ سارے کو کی پوچھ لیا ہے ایک دو دل منہ والے ویکھن ہوٹ پیلے ہو گئے جے ہوٹاں دے مارن لگ پے ویکھن تے کوئی کیڑا بندہ گل کرے گل کسے کو نہیں ہوندی گل پر کی کرے نا ایک وہ بھی تو وقت آئی نا اختلو یوسف میرا سکے آدھے پیار پہ یوسف نو کوش کرنا یہ بھی قرآن کی لکھی ہوا ہے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف ایک برا بھی بولیا اس نے کہا نہیں یار انہوں کوئی ہوتا نہیں برا تو ہے اپنے ہاتھوں نال کوئی ہوتا نہیں ہے تو برا یہ قصور بھی کوئی نہیں ایویں ساڈا حسد سن پٹائی ودا ہے تو تاں اسی انہوں مرندے پے ہیں یہ کہڑا قصور ہے یہ کوئی قصور ہے یہ پیو یہ محبت زیادہ کرتا ہے یہ بھی کوئی قصور ہے کوئی قصور ہے بھائی ایک بندے دے 4-5 پتر ہوئے تے قدرتی گل ہے جہاں ڈھیر تابے دار ہوئے ڈھیر چنگا ہوئے وہ ڈھیر چنگا لگتا ہے اور دوے برا اس واسطے نہیں انہوں مار چھوڑن دے پیو نوں ڈھیر چنگا لگتا ہے اس نے کہا انج نہ کرو ایڈا ظلم نہ کرو قتل نہ کرو یہ کچھ کرنا ہی نہیں تو فالکو فی غیابت الجب اس جنگل ایک ہے خوہ تے اس خوہ بگا چڑھ اپنی آئی نال مار گیا تو مر جاسی تے اپنے ہاتھ نالے لعنت نہ کھٹو حضرات اس منظر جو گزرے ہوا ہے یوسف وہ دے سامنے آج بھرا کھلوتے تے پوچھدا پیا وہ سونا یوسف پوچھدا پیا حال علمتم ما فعلتم یوسف تانوں کوئی ہے یاد پتہ کہ تساں یوسف نال کی کیتا اس لیے بلسی چلی وہ بلسی نہیں آ جواب تو بنتا کوئی نہ وہ جس لیے بلسیندیاں نو ویکھیا نا یوسف علیہ السلام آدھین اس لیے مسکرا پے بھراؤن بے چین ویکھیا تے مسکرا پے وہ جڑا بڑا بھرا نا یہودا او دا نام جے نال یہودی ہن مشہور ہے او دا نام یہودا وہ یہودا ڈھیر سیاںا وہ ویکھ کے تے بھراؤن آدا ہے میری گل سنو جی اللہ نہ بھلائے اے جویں ہسیا ہے آ روشنی کداں تے جا پئی سبحان اللہ این تے زمانے میں یوسف کے علاوہ کسی نے ہستے نہیں کوئی جاگتی ہوئی جب بندہ ہے بھئی ہسے کہ وہ دی روشنی کا کداں تے جا پڑے سونا دے راج آئی سبحان اللہ میرے نبی سونے فرمایا ہے بھی اللہ تعالی حسن ادھا سارے جہان وچ ونڈیا ہے تے ادھا اکلے یوسف نوں دے چھڈیا سبحان اللہ ایک حدیث ہے کہ حسن دے 4 حصے قریبین تے اللہ تعالی ایک حصہ سارے جہان وچ ونڈیا ہے 3 حصے یوسف نوں دے چھڈیا سبحان اللہ مڑ اس تو اندازہ لا لے ہونا کہ خزانے تے مک گئے ہیں انہاں عرض کی حضور بھوکے اجے امدے پین جلوس امدے پین تے خزانے تو مک گئے آپ فرمایا لان وچ بہائی رکھے کرو تے جس لے لان بھری جاوے اس لے مینوں دسیا کرو عمر آمین سوالی لان وہ بادشاہ میں لان نکے ہوندے وہ بیٹھے 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 جے لو بھری جاویں اس نے یا دسیں بزور ہن سے سارا بھری گیا سوالیاں نال آپ باہر تشریف لے آویں تے صرف اس زمانے حجاب وچ رہندے ہیں یوسف ان حجاب وچ رہندے ہیں لوگوں دے سامنے آ کے تے پردہ اینچا کرندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے بات جیڑا بندہ ویکھ لیندا ہے زیارت کر لیندا ہے انہوں 6 مہینے بھوک نہیں لگدی ترے رہے حضرات میں نکا جا سوال کروں اور اس پہ جاؤ نہیں یوسف نو بناون والا تو اللہ ہے نہیں سمجھ آئی یوسف نو بناون والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ یوسف ایڈا سونا ہے پر جیڑا بندہ ویکھ لے انہوں 6 مہینے بھوک نہیں لگدی انہوں 6 مہینے ترے نہیں لگدی تے جے کوئی اللہ نو ویکھ لے تو سبحان اللہ اس موضوع نو اج نہیں چھیڑدا اس واسطے بھی یہ موضوع کدی میں رب بہت موقع دیتا تو یہ گل بھی کھلسا ہے جنہیں اللہ نو ویکھیا ہے
انہوں دے بارے کسی وارث آ کے آئی بھئی 6 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کنانی جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے تو ہی جانے خیر حضرات گل یاد ہے میں کی پہ کردا سبحان اللہ وہ دیکھیا بھی ہسے آئے روشنی تو دور تھی گئی ہے اس نے کہا ایڈا سونا جگ تے اور کوئی نہیں ہستا جی اللہ کا بلایا تے یوسف ہی دے اس نے انہاں کو آکھ دیتا آئینہ کا لانتا یوسف آسان بھول بھلائیاں پا چھڑے آئی سونے آکھ جائے آپ تا یوسف نو ہوں سبحان اللہ اس نے راز کھلدا پہ فرمایا آنا یوسف میں یوسف ہوں یہ نکو گئی سکے میں وہ یوسف ہوں سکما انہیں اشارہ کیتا کہ اے سارا کچھ کیے مصر دے سیاہ سفید تو مالے گے یہ جواب کی دیتا اللہ دے پیغمبر اے جواب پلے پڑھ کے جو ہے آج وہ جواب دیتا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین جیڑا بندہ تقوی دا دامن نہ چھڈے صبر دا دامن نہ چھڈے اللہ سونا اجر دیون تے آوے تو مڑی وجہ اجر سبحان اللہ میں ایڈیاں ازمائشاں امتحاناں وچ بھی نہ تقوی دا دامن چھڈیا ہے اور تقوی دی بلندی ویکھو نا بھئی مصر اونی بڑا سونا ہے تساں تے ویکھیا کوئی نہیں میرا اتنے پتر پڑھدا رہا سبحان اللہ تے مصر اخیر سونا ہے مصر دا حسن سارے جہان تے مشہور تے یوسف علیہ السلام دے مقابلے تے مصر دا سارا حسن آیا بیٹھا سارا حسن آیا بیٹھا جیسے زلیخا جا کے عرض کیتی ہے بھئی میری ہور گل تکائی نہیں منی کہ میرے پرانے آئے بیٹھے انہیں پرانے دے کو لگ پاؤ آپ آکے کوئی نہیں میں لگ پاؤں گا تو جدو یوسف اگو لگ گئے تو بول بلا کی ہویا پتہ قرآن آدھا ہے قطعنا ایدیہنا حضرات ایک گل اکل نہیں آ سکتی جیوندہ بندہ کیویں چھری نال اپنے ہاتھ کاپ سکتا ہے ان تک کپی پوے تو کپی گیا اینج بندہ جان کے تو نہیں کپدا کپیندا ہے تو قرآن آدھا ہے قطعنا ایدیہنا انہاں اپنے ہاتھ کاپ چھڑے اور جیسے ہوش آیا یار تو بعد ہوش تا آنا نا جیسے ہوش آیا کپڑے لہو لہان ہاتھ زخمی چھریاں اپنے وجود تے چل گئی ہیں اسے لے آکھ دیاں حاشا للہ ما ہاذا بشر یار قسم اللہ دی نے اے تا کوئی بندہ نہیں تا کوئی فرشتہ ہے وہ حضرات ایک جملہ بولوں گا بیچے یوسف دا حسن ویکھ کے تے مصر دیاں عورتاں ہاتھ کٹ لے تے جی وہ کدی اللہ نو ویکھ لین تے بول سبحان اللہ میں سمجھا اللہ نے حبیب نو ویکھ ہائے ہن وہ شرمندہ کھلوتے ہیں راز کھول گئے شرمندہ کھلوتے ہیں یوسف اپنے بھراواں نو شرمندہ نہیں کیتا انہاں اگوں آکھیا لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین یوسف اساں غلطی کیتی ہے اسی خطا کار ہیں تے ہن مہربانی کر سن معاف چکا سبحان اللہ یوسف معاف کرن تے دیر نہیں لائی یوسف معاف کرن تے دیر نہیں لائی سبحان اللہ کی فرمایا لا تسریب علیکم اليوم جاؤ سارے نو چھٹی دیتی سارے نو گناہ معاف کیتے اے معافی تو ہوئی یوسف دی سبحان اللہ اے معافی تو ہوئی یوسف علیہ السلام دی نہیں میں عرض کرنا ہے معافی تو ہوئی یوسف علیہ السلام دی تے تسی میں دسو کہ جڑا یوسف دا رب ہے او معاف کرنا چاہے تو موڑ سبحان اللہ سبحان اللہ بس ایک تفسیری جملہ دوستاں نو سناؤں گا بس کروں گا اگرچہ جس سٹیج تے میں پہنچا ہے تے بس کرنی اوکھی ہوندی تو بس کروں گا تے دعا کروں گا میں جتنا کچھ میں قرآن سنا چھڑیا ہے اللہ کرے اے تانوں پچ جاوے اے گلاں تسی پلے بن لیو آمین گل سمجھ آئی ساریاں نہ بنو تک ایک دی بن لیا تھوڑا جا جگے جی وہ طائف دا جڑا واقعہ اگلے دے بیر شریف سنایا تھوڑا جو اس تے اخیر تے روشنی جی حضور کی فرمایا جناب اگلے بیر شریف سنایا نا جنگی وہ تے طائف دا واقعہ تھوڑی جو اس تے حضرات میں بیر شریف ہر مہینے جانا میری چھٹی بند ہے تے میں نے تو ہن کوئی 47 تقریرا ہو گئی لگاتار کردے ہیں سبحان اللہ 49 چلو دسو جی
یاد رکھی بیٹے پوری تعداد میریاں اتنے 49 تقریراں ہو گئی ہیں شب معراج اور رات جڑی تے میں ہن اودے واسطے تسی مینوں مڑ مڑ لاؤ نا انہاں نوں سمجھا ہو گئی ہے نا مشکل امتحان ہے صرف تہاڈا تا نہ ہویا نا انہاں دا جی دل ہے تسی پڑھتے رہو تے میں جڑی عرض پہ کردا ہوں سن لے ہن غور نال یہ گل بھی جڑی کردا پیا یہ بڑی قیمتی ہے ایک تفسیری جملہ سن لو ایک تفسیری جملہ سن لو جڑا بزرگاں لکھیا ہے مفسرین لکھیا ہے وہ اے لکھیا نے اللہ کریم دے دربار جدو یوسف پیش ہویا سبحان اللہ جناب یوسف علیہ السلام جدو اللہ دے دربار پیش ہوئے تے اللہ فرمایا یوسف میں تینوں دساں پر تیری زندگی تو ڈھیر سونا لمحہ مینوں کیڑا لگا سبحان اللہ بھئی حضرات ایک پاسے تو اللہ نے فرمایا بھئی نحن نقص علیک احسن القصص سبحان بیٹا انعام بھئی ساری کہانی اللہ نے پسند تھا ساری سنائی نا وہ جناب یوسف علیہ السلام نے فرمائندہ ہے تو میں دساں جناب نوں بھئی تہاڈی زندگی چ کیڑا لمحہ مینوں بہت ڈھیر چنگا لگا ہے سبحان عرض کی تھی مالک اگر کوئی گھڑی لمحہ تین پسند آ گیا ہے تو غنیمت ہے اللہ صلی اللہ نے فرمایا یوسف میں بہت نیڑے ہو کے پہ ویدا جدو تیرے بھرا تیرے کو معافی منگدے پے اللہ اللہ میں بڑا قریب ہو کے پہ ویدا میں اے پہ ویدا میں وینا بھئی یوسف اج فیصلہ کی کرندا ہے جیسے تو آکھیا نا لا تسریب علیکم اليوم یوسف مینوں اصل تو بہت چنگا لگا سبحان اللہ مینوں اصل تو بہت چنگا لگا حضرات جی یوسف براواں نوں معاف کرے انہاں براواں نوں جنہیں قتل دے منصوبے بنایا جنہیں کونا چاہندے ہیں جنہیں کوئے چھڈ کے تے جی یوسف ہی ہوئی ظالماں بھی معاف کر سکتا ہے اسی اللہ نے درخواست کر دیں اللہ سونے ہاں تک گنہگار پہ یہ وجہ ظلم پہ کوئی نہیں کیتا نہیں سمجھ آئی تیرے کسے یوسف نو تک کوئی نہیں سے سٹی ودے تیرے کسے یوسف نو تک قتل کرنے دے منصوبے نہیں بنائے گنہگار تا رج کے ہاں ہے یہ تیرا بندہ اتنا وسیع ظرف رکھدا ہے میں اس دیر بھی نہیں لائی تو اس تو بعد لوگوں نو حکم کر دیتا کہ میرے براواں نو ساری زندگی ایک گل یاد کوئی نہ دیوائے کدی کوئی اس گل دا ذکر زندگی نہ کرے تو میرے بھرا شرمندہ نہ ہو کیوں حضرات پھر کی ہویا آپ پوچھے دسو یار میرے اگلی گل دسو میرے باپ دا کی رہا سبحان اللہ اس نے انہیں دسیا کہ تیری محبت تیرے عشق تیرے پیار رو رو کے نبی بنائی چلی گئی بنائی چلی آپ اپنا کرتا دیتا آپ اپنا کرتا دی فرمایا اے بھی قرآن آدھا پیا میں یہ عرض کرتا ہاں کہ لوگ یہ قرآن بھی بندے دے پتر بن کے نہیں پڑھ دے یہ قرآن میں یہ سمجھ کے پڑھے نا اللہ دا قرآن ہے اللہ دے رسول تے نازل ہویا ہے سونا جبریل لے کے آیا ہے انہوں نے پڑھنے لگے کوئی لذت آوے کوئی سواد آوے اللہ پاک دی قسم ہے جیڑے نفرتہ پھیلیندے ہیں جیڑے کینہ تے بغض پھیلیندے ہیں کدی محبت نال قرآن پڑھ لیں تو انہاں دا پیغام بھی محبت ہی ہو جاتا نہیں سمجھ آئی گا سبحان اللہ قرآن بھی شرارتہ واسطے پڑھتے ہوئے نا بچوں شرارتہ لبدے وہ شرارتہ کا مجمع پھیلیندے ہیں لوگاں پھیلیندے ہیں لوگاں دے اندر کینہ پیدا کر دیں بغض پیدا کر دیں غرور پیدا کر دیں عجب پیدا کر دیں حضرات تسی میں دسو وہ بھی کوئی مجلس تے محفل ہے جے دے وچ بندے رل کے بیٹھے ہوئے تے شکوہ اللہ دے حبیبہ نہ کرتے بیٹھے ہوئے وہ دی کی برکت ہونی ہے وہ دا کی پیغام جانا ہے وہ دا کی میسج جانا ہے جے دین نال تا محبت ہوئے تے انہاں لوگاں نال محبت ہوندی ہے جنہاں ساڑھے تائیں یہ کلمہ پہنچایا ہے اصل تو وہ مبلغان کوئی بخارا تو نکلیا کوئی غزری تو نکلیا کوئی مدینے تو آیا کوئی مکے تو آیا اپنے وطن چھوڑ کے حضرات میں کی عرض کرنا نکی جی گل کر لینا درمیان ہے سبحان اللہ 1985 تائیں مدینہ پاک لوگ حضور دے روزے تے حاضری دے کے پوچھ دے ہیں جنت البقیع کی دے جنت البقیع ہے مدینہ پاک دا قبرستان لوگ پوچھ دے ہیں جنت البقیع کی دے اس واسطے پوچھ دے ہیں حضور دے روزہ بقیع شریف تے حضور دے روزہ دے درمیان پوری آبادی ہے چھوٹے چھوٹے گھر نکیاں گلیاں تو وہ لوگ پوچھتے ہیں
ہوں وہ وقت نہیں اس واسطے بھی وہ سارا درمیان جو ہوں بندہ نکلے نا حضور تے روضہ پاک تو بھاویں باب جبریل تو نکلے بھاویں باب نساء تو نکلے بھاویں باب بکی تو نکلے وہ نکلتے نہ لگے سامنے بلکہ ہوں تا نظارے یہ ہوندے ہیں سورج یہیں کر کے ڈھلدا دیگے رہے اس ویلے بندہ جنت البقیع وچ ودا ہوئے تو سونے دے روضے دا سایہ انہاں قبراں تے پوندا سبحان اللہ سبحان انہاں وفاداراں تے میں قربان جا سبحان اللہ کیا بات ہوں تو درمیان وچ ساری گلاں ختم ہو گئیاں میں اس زمانے دی گل پہ کروں لوگ پوچھدے ہیں جنت البقیع جانا ہے مدینے پاک دے قبرستان جانا ہے تو آدھے آنے اس گلی واڑ این گھومدا تے این گھومدا تے اگے قبرستان آ جاسی اس گلی دا نام پرانی تاریخ آئی لکھا بہشتی گلی سبحان اللہ نہیں سمجھ آئی سبحان اس گلی نو آدھے ہیں بہشتی گلی اس بہشتی گلی ایک گھر ہا اس گھر دے بوئے تو لکھے ہویا ہاذا دارو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نہیں سمجھ گھر دے بوئے تے لکھے ہویا کہ اے جڑا گھر ہے اے جناب ابو ایوب انصاری دا گھر ہے انہوں نے جانتے ہو سبحان اللہ ابو ایوب انصاری نے جانتے ہو جدو اللہ دے رسول مدینے آئے آنو سارے لوگاں گھر دے بوئے کھولے ہوئے ہیں سارے درخواستہ پہ کر دیا ہاتھ جوڑی کھلے ہیں یا رسول اللہ سادہ بوہ کھلا پہ ایسا تا اتنی مدت بوہ کھول کے بیٹھے ہیں تو کرم فرماؤ اللہ دے محبوب تا کسی دا دل نہ توڑ سکتے دل توڑ سکتے ہیں کسی دا یہ کسی نے آکھیا نا ٹھیک ہے تیری دعوت قبول ہے تو دوئے کتے جاویں نا سارا مدینے دے گھر دے بوئے کھولی بیٹھا سرکار فرمایا ناقتی ہی مامورتن اللہ دے محبوب فرمایا میری ہے اٹھنی انہوں پتہ ہے بھائی میں کتے جانا یار جس اٹھنی تے اللہ دا رسول بیٹھا ہوئے انہوں تو پتہ ہوئے میں رسول خدا کتے جانا ہے تے میں تو سونی جی حدیث سنائی ہے گل اپنے کو تکائی ایک بھی نہیں کیتی ہوں قرآن حدیث کوئی ٹائم ہو گیا تو میں کہ اپنی بھی کئی گل ہور بھی کر لئی ہاں میں تو کئی نہیں گل کی تھی میں تو یہ قرآن پڑھیا ہے یا ہوں تھوڑے سامنے ایک حدیث پڑھ چکی اللہ دے محبوب فرمایا ناقتی ہی مامورتن میری اٹھنی مامورہ ہے یعنی انہوں اللہ دے حکمہ دا پتہ ہے انہوں اللہ دے حکمہ دا پتہ ہے اور سونے ہو جی اٹھنی اللہ دے حکمہ دا پتہ ہوئے اتنا علم وہ رکھ دی ہوئے تو جی دے بوڑے دے چڑھ کے غارے سورتا ہی گئے جیڑا رات دے انہیریاں ہیں اللہ دے محبوب نو بوڑے ہون تا حضرات اگر اللہ تعالیٰ تو نے بکھائے تو انہاں عاشقاں انہاں راما تے ٹوڑ کے موم بنا چھڑے دعا پتھر بڑا کردرا ہے چبدا ہے اکھاں نو چبدا ہے پیر تو دور دی گل ہوئی نا میں عرض کیتی ویکھیے نا پتھراں نو اکھاں وچ چبدیاں ایڈا خشک پہاڑ ہے 3 میل دی چڑھائی ہے تو لوگ چڑھتے ہیں انہاں چڑھ کے تے انہاں راواں نو نرم تے موم کر چھڑیا ہے میں تو اس زمانے دی گل پہ کردا ہاں رات بھی انہیری ہوئے اللہ دا رسول بوڑھے تے ہوئے تے وفادار غلام چائی اتنے گھر دے بوئے تے جا لا ہے نہیں سمجھ آئی حضرات محبت کھانی ہے اگر تو بغیر ٹردی جاسی بھکنی میرے کو لگائی نہیں میں ابو ایوب انصاری دے بارے پر دستا وہ اٹھنی آ کے انہاں دے بوئے تے بیٹھی جدو حضور مدینے آئے تے اے حضور دے میزبان آن پہلے حضور انہاں دے گھر رہ کے دے سامنے جڑی مسجد ہے 2 یتیم بچیاں کو خریدی ہے جگہ وہ دی قیمت ابو بکر صدیق ادا کیتی ہے اتنے جڑی چھوٹی جی مسجد آئی جس نو تسی ریاض الجنت آتے ہو نا ریاض الجنت نبی پاک دے زمانے بس اتنی ہی مسجد آئی یہ تو بعد ایک اللہ تعالیٰ جی میں ضرورتہ ودھائندہ گیا ہوں مسجد دی حالت ہے اتنے 10 لاکھ نماز یعنی حضور دا سارا مدینہ مسجد آ گیا حضور دا سارا مدینہ مسجد آ گیا میں اتنے بیٹھا مسجد نبوی شریف ہے ایک مولوی صاحب میرے کو ترکڑے ضدی تو میرے کو آگے بہ رہے میں اپنے وظیف پہ پڑھتا تو مینوں آکھ دے میں تہاڈے کوئی گل کرنا چاہتا میں حکم کرو وہ مینوں آدھے بھائی اتنے نا
بڑے بے ایمان ہیں بڑے ڈاٹے ہیں تو مرندے ہیں حضور دی جاریاں نہیں چمہ دیندے اور میں کیا مولوی صاحب ایک ہی گل کر سکتے میں دو گلاں کیتیاں دو میں سنا چاہتا سبحان اللہ میں سبحان کیا اللہ ایک تا ایڈے بڑے بزرگ گزرے ہیں امام یوسف نبہانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے بارے بزرگاں لکھیا ہے جدوں انہاں دا وصال ہویا ہے اللہ دے رسول صحابہ اکرام دے نال انہاں دی تدفین شامل ہیں کہ قبر دفن پہ ہوندے ہیں اللہ دے رسول کھلوتے ہیں اے شان دے بزرگ ہوئے لیکن رسول خدا دے ادب دا اے حال آ جنت البقیع دے بوئے تے بیٹھے رہندے ہیں اگا نہ انہوں دے دیر سارا پا دے وے کسی بندے سیان لیا تو اس پوچھیا بے حضور میں تو لگے مواجہ شریف جتے غلام ہاتھ بان کے کھلوتے ہوں سلام پہ عرض کرتے ہوں حضور دے چہرے اقدس دے سامنے اگے جالیاں جی لکھے ہوئے ہے ہنا السلام علی رسول اللہ آئے ظاہر تو نبی سونے دے چہرے اقدس دے سامنے کھلوتا ہے اتنے کھلو کے اپنے آقا نو سلام عرض کر اس جانوا دن مواجہ شریف مواجہ شریف وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور میں تو مواجہ شریف کدی نہیں ویکھیا کہ انہاں دیاں ہنجو نال داڑھی تار ہو گئی جھولی بھری گئی دسک دے ہوئے انہوں آدھے ہیں بھئی اے منہ اس قابل ہے بھئی میں انتے اللہ دے محبوب دے قریب کراں نہیں سمجھ آئی بھئی اے منہ اس قابل ہے حضور ضیاء الامت دے بارے بھی عمدہ ہے ہائے کسی بندے عرض کیتی ہے اتھے آپ نو مدینہ پاک آپ رو پہ تھے آپ فرمایا اے نہ اے ہاتھ اس قابل ہے برسول خدا دے کے این کراں نہ میرا منہ اس قابل ہے برسول خدا نے دکھائی نہیں سمجھ آئی جنہیں ادب کیتے ہیں انہیں مرتبے پائے دوئی گل ان میں دسی بھئی میں نکا جا طالب علم ہاں جی میں ان تنو سارے مدینے دا نقشہ بنا کے دیواں تیری میں دساں بھئی تے عمر دا گھر آئی جناب عمر دا گھر آئی ایتے ابو بکر دا گھر آئی ایتے عباس بن عبد المطلب دا گھر آئی ایتے حضرت عثمان دا گھر آئی ایتے حضور دے حجرات آن ایتے معاذ بن جبل دا محلہ آئی ایتے سعد بن معاذ دا محلہ آئی اگر میں تیرے سارا نقشہ بنا کے دساں کہ حضور دا سارا مدینہ مسجد نبوی چ آ گیا ہے جتھے دل کری زمین چومنا انہاں ساریاں جائیں حضور دے پیر چومے ہو سبحان اللہ سبحان نہیں سمجھ آئی سبحان انہاں ساریاں جائیں حضور دے پیر چومے ہو حضرات گل ادھے کیوں آ گئی یہ تو مینوں یاد کوئی نہیں رہا تو تساں بھی ایڈے سیانے نے تسی مینوں دسو بھی گل ادھے کیوں آ گئی ہے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ حضرت ایوب انصاری ہے کوئی غافر صاحب بازی لے گئے تو میں عرض پہ یہ کرنا چاہتا ہوں گلاں تے محبت ہی پھیل جانی ہوئی خواہ مخواہ 1985 تائیں ایک گھر اتنے موجود آ جس گھر دے بوئے تے لکھے ہویا ہاذا دارو حضرت ابو ایوب انصاری اے جڑا گھر ہے اے او گھر ہے جڑا ابو ایوب انصاری دا گھر ہے اس گھر رسول خدا رہے تے ہن تو پتہ ہے ابو ایوب انصاری کتنے ہن پتہ کتنے او قسطنطنیہ استنبول اتھے اور بازار بنیا اور لوگوں ایڈا سونا گھر چھڑ کے ایڈا سونا پڑوس چھڑ کے ایڈی سونی جا چھڑ کے حضرت ابو ایوب انصاری کتھے جا کے وفات پائیے کیوں اس واسطے ہے بھئی مدینے چوں اللہ دے رسول دا ہوکا لے کے نکلے ہوں نہیں سمجھ آئی پیر محمد شاہ جڑے حضرت پیر کرم شاہ دے والد آئے انہوں نے لوگ پوچھ دے آن بے کرم شاہ مصر جو پڑھ کے اسی ملک سے بڑے عہدے تے لگ سی آپ فرمایا میں عہدہ لبھی بیٹھا کسی بولے پھالے مرید پوچھے حضور تے کرم شاہ مڑ کیڑے بڑے عہدے واسطے اسی آپ فرمایا انہوں مراد سا ٹانگا اتنے بند سا سپیکر انہوں اکثر گلی گلی کریا کریا کوچا کوچا سونے نبی دے کلمے دا ہوکا دے سبحان اللہ سمجھ آئی گل دی ہاں اے ہوکا صرف کرم شاہ ہی نہیں دینا تساں بھی دینا میں گل مکاؤں گا تو تواڈے اوتے مکاؤں گا وہ بھی حدیث پاک سنا کے مکاؤں گا گل حضور ایک بڑے پیارے صحابی ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جاندے پہ ہوئے نا تو کوئی بیلی مل جاوے ہاں پتہ کی آدھے ہاں پتہ کی آدھے ہاں آدھے اجلس آباؤ نؤمن ساعتاً آباؤ
تھوڑی دیر بہ کے تے ایمان تازہ کر لئی ایک بندہ مل جاوے انہاں وائزاں تے مبلغاں تے گل نہ چھڈو تساں وی نبی سونے دا کلمہ پڑھیا جی الحمدللہ تے اینو زندہ رکھن دا طریقہ اے ہے کہ جتھے بھی 2-4 بندے رل کے بیٹھے ہو گلاں اللہ تعالیٰ دے رسول دیاں کیتیاں گلاں اس کلمے سونے دیاں کیتیاں کرو تے دسیا کرو ایک دوے نو بالآخر بیڑی بننے اسے کلمے نال لگنی ہے اس واسطے لا الہ الا اللہ پکایا کرو پڑھتے رہا کرو زبان تر تازہ رکھیا کرو اللہ کرے زبان تو ہو کے آدھر مجھے دل تک پہنچ جاندہ ہے جس لئے دل تک پہنچ جاوے آدھر اس لئے اجالے ہو جاندے روشنیاں ہو جانیاں تو اتنے نہیں کم مقدہ بزرگ فرمائندے اگے سر تک چلا جاندہ ہے کہ گل سر تے بھی نہیں مقدی اگے روح تک چلا جاندہ ہے جدوں کلمہ روح تک چلا جاوے نا کہ مڑ او جڑا بندہ ہے نا وہ خوشبو بڑھ جاندہ ہے سبحان اللہ وہ دے بارے میں روحم و ریحان وہ مر زمانے خوشبو بڑھ جاندہ ہے سبحان اللہ سونے پیغمبر یوسف کیا کیا براوانو اذاہو بے کمیسی ہازا جاؤ میری کمیز لے جاؤ یہ میرے باپ دے چہرے تے پا دے لے آئے یا تے بصیرہ وہ دیاں اکھی ٹھیک ہو جاسے اس تے اگر ساری تقریر کرنا گھنٹے 2 گھنٹے تقریر بن دی ہے پر تسی عاشق ہو اگر یہ کہنا آپ لب لے آئے لیکن میں جڑی گل کروں وہ یہ ہے کہ جدوں قافلہ اتوں نکلیا تو میں دسیا 10 دنوں دی مسافت آئی کتنی 10 دنوں دی مسافت آئی اتوں مصر جو قافلہ نکلیا تو جس برا او کرتا چاہے ہوا قرآن آدھا جاؤ اباہم عشاء یبکون عشاء ہو گئی انہیرا ہو گیا تو یعقوب دے بیٹے روندے روندے کنان اچ بڑے جو سارا کنان جاگ گیا بھئی ادھی رات ہے سوتا پچھلا ہو گیا ہے پتہ نہیں خیر ہوئے یعقوب علیہ السلام دے پتر روندے کیوں حال ہے کیوں پائی ودے وہ کیا حال ہے جاؤ اللہ کمیس ہی بیدہ من کذب ایک کرتا چاہی ودے آن وہ تو خون ملے ہویا سونے پہ کمن ہوا دے پہن تیرے پتر نو بھیڑیا کھا گیا ہے تیرے پتر نو بھیڑیا کھا گیا جدو ایک قافلہ چلیا وہ جس کرتا چاہے ہویا اس براہمن درخواست کی تھی پہلا جب بندے ہو وہ کرتا بھی میں لے گیا کہ ہونے ایک کرتا بھی میں دیو میں لے گیا ایک کرتا بھی میں دیو میں لے جاؤں فلما فاصلت العیر ادھو مصر جو قافلہ نکلتا پہ ہے ادھے سونا پیغمبر یعقوب جنہیں بندے کول بیٹھے ہیں انہوں آدھا پہ ہے انی لعجدو ریح یوسف لولا انت فندون آج میں نے سونے یوسف دی خوشبو پہ تو ساتھ آخر ہے میں کملہ ہو گیا پر میں کملہ دے میری خوشبو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات محترم یہ میں تقریر کو کر لئی لمبی تے دی میری واضح قبول کرے ہیں دیوانہ محمد نام آکھیا شبر عاشق دیا بندہ اللہ تعالیٰ دے رسول دی گلاں کرنے لگا ہوش نہیں رہندا وجہ میں بیمار علیل بھی ہاں نہیں سمجھ آئی لیکن جیسے لئے میں گلاں کرنے لگ پاؤں اس لئے میں جھٹ جھٹ جوان ہو جانا میں تو ڈھیر ساری گلاں کر رہی ہیں سلاریاں نال بچپن دا تعلق واسطہ ہے خوش نصیب گاؤں اس واسطے بیتے حضرت پیر کرم شاہ آمدے ہندہ بیٹا امیر حضرات شاہ آمدہ تقول ہندہ بیٹا نعیم الدین شاہ آمدہ ہے ابو الحسن شاہ آمدہ ہے اس واسطے خوش نصیب ہو جڑے انہوں نے میزبانی کر دے ہو قمر الدین صاحب بھی حمید الدین صاحب میں یاد ہے جی میں نے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور شیخ الاسلام بھی آیا وہ زمانہ بھی یاد ہے اللہ کریم تو انہوں صدا آباد رکھے صدا خوش رہو میں زندگی رہی تو تاری فرمائش کو پوری کر سا میں تیری عقل لے دی کر سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ایوہ جا آئی دے ماشاءاللہ جناب مفتی صاحب بڑے رنگ وچ حاضری پیش کرے سن دو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنا ساڑھا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما بھی سارے پہ جو ختم پڑھی ہوئے سیادی صاحب حاضری پیش کرنے تو ختم پڑھی جانا بہر جاؤ جے قسمت وچ پھیر کوئی نہیں تے پند مدینے دا پھیر کوئی نہیں جے قسمت وچ پھیر کوئی نہیں تے پند مدینے دا پھیر کوئی نہیں
ماپ ونجا تے ونج نہیں سکدا جو سونا سدے تا دیر کوئی نہیں جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے وجد میں کائنات ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دن نکل آیا جب مدینے میں رات ہوتی ہے کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلے آ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلیا نل کوئی ریت کرم تے تھل چلے آ کوئی پلیا نال تے نکھرے نل